الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وفي موضع آخر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان خبيرا بصيرا وفي موضع آخر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وفي موضع آخر وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ہر قسم کی بڑائی بزرگی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے
کئی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں فتنہ فساد کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو اس بستی والوں پر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل ہی میں آیت نمبر 30 میں کہا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے نبی آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ بڑا باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ وہ ایک آیت میں نے سورہ احزاب کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ یقولون، تو وہ کیا کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور یہ بھی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی، چودھریوں کی، بڑوں کی بات مانی تو ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت بھیج۔ اور 3 آیتیں سورہ سبا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجا تو اس کے مالداروں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ کچھ آیتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بنایا، دنیا آباد کیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو عہدے اور مناصب دیے اور کسی کو ماتحت رکھا کہ ان کے انڈر میں کام کریں، کسی کو کم عقل والا بنایا، کسی کو زیادہ عقل والا بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو طاقتور بنایا۔ اس کی حکمت ہے، اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزیاں تقسیم کی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزیاں تقسیم کی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر بلند کیا درجے کے اعتبار سے، تاکہ ایک دوسرے کو کیا ماتحت بنائیں، ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ تو یہ امیری اور غریبی اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ ہماری حکمت ہے، یہ کوئی خوش نہ ہو جائے، یا کوئی لکھپتی اور کروڑ پتی ہے
تو اپنے آپ کو بہت عقل والا نہ سمجھے کہ ہم بہت عقل والے ہیں، ہمیں بڑا فن آتا ہے، ہم کاروبار میں بڑے ماہر ہیں۔ یہ ہماری ہوشیاری اور عقلمندی کا نتیجہ ہے جو ہم اتنے پیسے والے ہو گئے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کو ماتحت بنائے، بھئی بعض سے کام لے سکے، اپنا تابع بنا لے۔ دنیا کا نظام ظاہر سی بات ہے نہیں چل سکتا تھا، بھئی کوئی بادشاہ ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی پیسے والا ہے تو کوئی غریب ہے۔ کس لیے ہے؟ تاکہ دنیا کا نظام چلے، سب پیسے والے ہو جائے تو سب صاحب بنے پھرتے پھریں، سب بابو بن جائیں، پھر کام کون کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کام کے حساب سے لوگوں کے درجے رکھے ہیں۔ جس کا جیسا دماغ ہے، جس کی جیسی صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو اس کے حساب سے بنا دیا ہے کہ فلاں صاحب کرسی پر بیٹھیں گے، فلاں صدارت کریں گے، فلاں وزیر اعظم بنیں گے، پردھان منتری بنیں گے، فلاں اس سے نیچے رہیں گے اور وہ اس سے نیچے رہیں گے، کوئی چپراسی رہے گا، کوئی کلرک رہے گا، کوئی روڈ صاف کرے گا، کوئی لیٹرین صاف کرے گا۔ اللہ نے درجہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ کوئی آدمی غریب ہے اپنے آپ کا، آپ اگر پیسے والا نہیں ہے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کمتر بنایا ہے۔ نہیں، دنیا میں کوئی کمتر نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ اللہ نے جس کو چاہا جیسے بنایا ہے، یہ ہمارا دوش نہیں ہے۔ تو یہ پیسے والے، اللہ نے کیا کہا پیسے والوں کے بارے میں؟ اس لیے پیسہ کوئی عزت والی چیز نہیں ہے۔ اور کوئی نہ سوچے، روزی دے رہا ہے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، آپ کو دے رہا ہے، آپ کے انڈر میں کوئی کام کرے گا، آپ کی بنا پر اس کو روزی مل رہی ہے، آپ کے انڈر میں کام کرے گا، پھر اس کے بھی تو انڈر میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے ماتحت کوئی رہ کر کام کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ پیسے والوں سے دنیا میں بگاڑ زیادہ ہوا ہے، پیسے کو اتنی عزت والی چیز نہ سمجھا جائے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہ، تو اس کے پیسے والوں کو ہم حکم دیتے ہیں، مالداروں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، فتنہ فساد وہی کرتے ہیں۔ یہاں حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے زبردستی کرواتا ہے، بھئی اللہ چاہے تو روک لے، لیکن آزمائش ہے اور کیا ہے، شیطان ان کو سجاتا ہے، فتنہ فساد وہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضول خرچیاں، چاہے شادی بیاہ ہو یا موت میت ہو یا کوئی موقع ہو، بڑھ چڑھ کر اسراف اور تبذیر کون کرتا ہے؟ بھئی دولت ہے نا، پیسہ زیادہ ہے تو وہی کرتے ہیں۔ پھر ان کی دیکھی دیکھا دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس سے کم کیسے رہیں، اس نے بھی وہی کام کیا ہے، اتنا خرچہ کیا، تو اتنا نہیں تو کم سے کم شایان شان تو کچھ کریں جو ہمارے شایان شان ہے۔ زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شروعات کس نے کی ہے؟ مالدار نے کی ہے۔ تو فتنہ فساد کرنے والے کون ہیں؟ مالدار ہی ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ جب بھی وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، جب بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے کسی بستی میں، تو اس کے مالداروں نے کہا ہے انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کون کہنے والے ہیں؟ مالدار۔ انہوں نے اور کیا کہا؟ ہم مال میں زیادہ ہیں، اولاد میں زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ گویا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے دولت ہمیں یہاں ملی ہے، اللہ کے نزدیک بھی ہم پیارے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل ہی کی مثال اللہ نے زیادہ دنیا میں دی ہے۔ قارون کتنا پیسے والا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، بمشکل اٹھاتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا قارون۔ لوگوں نے اس کو بھی دیکھا تو کچھ لوگوں نے رشک کیا، تمنا کیا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، لیکن بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا ہے، بنی اسرائیل نے نبیوں کی بات نہیں مانی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ
حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، کہا تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے، سیم پیروی کرو گے، جیسے جو ایک جوتا دوسرے جوتے کے بعد جیسے ہوتا ہے، ایک بالشت دوسرے بالشت کی طرح ہوتی ہے، بھائی دونوں ہاتھوں کا کی دیکھیے بھائی بالشت کیا ہے، برا یہ جیسے ہے، تو کہا سیم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ کس کے لیے ہے؟ امت محمدیہ کے لیے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، ان کا انکار کیا، اب تھوڑی دیر کے لیے نبی تو دنیا سے چلے گئے، نبی تو نہیں آئیں گے، نبی کے جانشین کون ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ یعنی انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو علماء کا انکار کیا جائے گا، بھائی علماء کی بات نہیں مانی جائے گی، لوگ علماء کو ستائیں گے بھی، قتل تو نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ ارے حکومت بیٹھی ہے نا، جیل میں ڈال دیں گے، بس چلے تو قتل بھی کر دیں۔ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں؟ نوکری کر رہے ہیں نا، امامت خطابت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ذمہ داران کون ہوتے ہیں؟ عام طور سے پیسے والے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جگہوں بے دین ہی ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ دیا تو چلو صاحب بوریا بستر بول، اب حساب لو اپنا جاؤ، حق نہیں بول سکتے وہ۔ یہ ہے، دیکھیے بنی اسرائیل کی نا پہلے کے قوموں کی سیم پیروی کریں گے، اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ پیسے والے ہی کرتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، حق نہیں بولنے دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے ہی ہے، نہیں بولنے دیتے ہیں۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، بیاج کھا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، گھر کی بہو بیٹیاں بگڑی ہوئی ہیں، اگر وہ بول دے تو بھائی مولوی صاحب چلیے، آپ بولنے نہیں دے گا یا تو، اور اگر بول دیا تو نہیں، اب آپ حساب لیجئے، جائیے، آپ مان نہیں رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر یہ مشاہدے کی بات ہے، بول دیجئے آپ۔ تو یہ بنی اسرائیل کی پہلے کے قوموں کی ہم پیروی کر رہے ہیں، علماء حق بات کہتے ہیں، بتاتے ہیں، اور انکار کون کرنے والا ہوتا ہے؟ پیسے والے ہی ہوتے ہیں۔ غریب تو کہتے ہیں کہ مولانا بات تو صحیح ہے، لیکن امیر لوگ چاہیں نہ تو بستی سدھر جائے، گاؤں سدھر جائے، لیکن یہ سدھرنے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی سدھرنا بھی چاہے تو جا کر یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسے کرو گے کیا؟ تو یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی حدیثیں فٹ آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبی کے جانشین العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو نبیوں کی جگہ پر علماء کام کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور کہا جاتا ہے، لیکن بات وہی لوگ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ زبان سے نہ کہیں تو کیا ہوا بھائی، زبان حال سے کہہ رہے ہیں نا، عمل بتلا رہا ہے کہ کہتے رہو، چلاتے رہو، کچھ بھی ہو ہمیں نہیں ماننا ہے۔ یہ دولت، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، ہمیں معذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہو نا، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جسے چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ تمہارا کیا ہے اس میں؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری محنت نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے بھائی ایسا، اس لیے آپ کو روزی مل رہی ہے۔ کیا پتا مستقبل میں کیا ہو، تمہاری اولادیں کس طرح زندگی گزارے، کیا حال ہو ان کا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ زمانے کا الٹ پھیر ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، ہم لوگوں کے درمیان کیا الٹتے پلٹتے ہیں۔ آج کا فقیر کل مالدار ہو جاتا ہے، لکھپتی ہو جاتا ہے، اور کل کا امیر آدمی بادشاہ کیا وہ فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے۔ دنیا میں آپ بھی دیکھتے ہیں، مشاہدے کی بات ہے۔ تو اللہ جب چاہے جس کو چاہے جیسا کر دے، تو یہ امیری اور غریبی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ غریب امیر ہے تو بھی آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے، اور غریب ہے تو بھی آدمی کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں غریب کیوں ہوں۔ آپ محنت کیجئے بھائی، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، 2 ٹائم کی روٹی آپ کو ملے، پیٹ بھرے آپ کا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، محنت کیجئے، اللہ روزی کا مالک ہے۔ لیکن یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے۔ پیسہ ہونا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، اور پیسہ ہونا اگر محبت کی نشانی ہوتی
تو ہمارے رسول کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد نے کبھی جو کی روٹی بھی لگاتار 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے بھی، آپ سے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد کس کی ہستی ہے؟ قیامت تک جب سے دنیا بنی ہے آپ سے پیارا کوئی ہوا ہی نہیں، لیکن آپ کی حالت یہ تھی کہ کبھی پوری زندگی میں جو کی روٹی بھی آپ کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک پیارے نہیں تھے؟ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیت الذین، جب تو کسی آدمی کو دیکھ کہ اللہ رب العالمین اس کو جو چاہتا ہے دنیا میں اسے وہ نواز رہا ہے، اللہ رب العالمین علی معاصیہ، اس کے گناہوں کے باوجود۔ بھائی کوئی ایسا آدمی ہے نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، بڑا نافرمان اور نالائق ہے، بے دین ہے، لیکن اللہ اس کو خوب دولت کی ریل پیل ہے نواز رہا ہے، تو کیا ہے؟ آپ نے کہا فإنما ہوا استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ بھائی نہیں پکڑ رہا ہے، دولت کی ریل پیل ہے اس کے پاس، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب السماء والارض، کہا کہ جب وہ بھول گئے نصیحت کی باتیں جس کے ذریعہ ہم نے ان کو ڈرایا نصیحت کی تھی، جس کے ذریعہ ان کو نصیحت کیا گیا، وہ بھلا دیا، انہوں نے بھول گئے، تو ہم نے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ بھائی اللہ نے ان پر دولت کی ریل پیل کر دی، بھول گئے جب رسولوں کی باتوں کو، تو یہ کیا ہے؟ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ تو آدمی کوئی ہے نہ سوچے، اور دیکھ نہیں رہے ہیں اللہ رب العالمین، بھائی پیسہ ہے بظاہر بڑا خوشنما ہے، بڑے سفید پوش ہیں، گاڑیاں ہیں، کئی بڑھیا کپڑا پہن رہے ہیں، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اندر گھس کر دیکھو نا اس دولت کا کیا انجام ہے۔ لڑکیاں آوارہ ہیں، بیویاں کسی اور کے ساتھ رہتی ہیں، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، گھر کا معائنہ کرو، بچے کہیں اور عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہے نا، یہ محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبت کی نشانی یہی ہے، آپ نے فرمایا نا کہ ان اللہ یؤتی ھذا الدنیا علی من یحب ومن لا یحب، کہ اللہ رب العالمین دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ ولا یؤتی ھذا الدین الا من احبہ، لیکن دین نا اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فمن آتا الدین فقد احبہ، تو اللہ نے جس کو دین دیا ہے نا، اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔ تو محبت کی نشانی کیا ہے؟ محبت کی نشانی یہ ہے کہ اگر دیندار ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین سے آپ کو لگاؤ ہے، حرام حلال کی آپ تمیز کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ اللہ کے نزدیک پیارے ہیں۔ بھلے آپ گھر میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، پریشانی ہے آپ کو دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ اللہ کے نزدیک پیارے ہیں، یہ نشانی ہے۔ اور جس کے پاس دولت کا انبار ہے، لکھپتی کروڑ پتی ہے، لیکن بے دین ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے نزدیک پیارا وارا نہیں ہے، وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ کب پکڑ لے اللہ رب العالمین کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ایک ٹائم کھاتے ہیں، گوشت میسر نہیں ہے، دال روٹی پر گزارا ہوتا ہے، ہمیں فکر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیندار ہیں، نماز روزے سے لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دل کو تسلی رکھیے آپ کہ آپ اللہ کے نزدیک پیارے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دین کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار، حالانکہ دولت بھی اللہ اگر دے تو دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ یہ محبت، یہ اللہ کے فرما بردار اور نافرما بردار بندوں کی نشانی یا پہچان ہے، اس کو علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دولت اللہ کا فضل ہے، اس کو بھی تلاشنا چاہیے، لیکن اگر دولت ہے اور آدمی نافرمان ہے تو وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ نہیں ہے۔ اور دولت ہے اور روزے نماز سے لگا ہوا ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، تو یہ سمجھ آئیے کہ اللہ کا اس کا فضل ہے، ڈبل فضل ہے اس کے اوپر۔ بھائی دین سے بھی لگا رکھا ہے اور دنیا بھی اس کو دے رکھا ہے،
ارے دعا ہمیں سکھایا بھی گیا ہے، قرآن کی آیت ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں فی الدنیا حسنہ، ہمیں آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بہتری دے، بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو دنیا کی بھی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھلائی مانگو، بھلائی مانگو۔ اب بھلائی کی بڑی شکلیں ہو سکتی ہیں، دولت بھی ہے، اور جمعہ کے لیے ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل کیا ہے بھئی؟ پیسہ، حلال طریقے سے لیکن یہ فضل جب ہی بنے گا جب آپ دیندار ہوں گے، حلال حرام کی تمیز ہوگی۔ لیکن آدمی جب پیسہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ پہچان ہے بھائی کہ اللہ کا نالائق بندہ ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نالائق بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے۔ اگر کر رہا ہے خرافات شادی بیاہ میں، شریعت کا کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، تو سمجھ جائیے کتنا حاجی نمازی ہو۔ تو کیا حاجی نمازی ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیسہ ہے تو حج 10 مرتبہ کر لے گا، اس میں کیا ہے؟ پیسہ ہے تو حج کر لے گا بھائی، پہنچنا آسان ہے، آج تو بہت آسان ہے۔ پیسہ ہے تو 20 مرتبہ حج کر لے گا، بہت حج کر لے گا، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ اللہ کا پہچان نہیں کہ یہ نیک بندہ ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ دولت ہے لیکن پھر بھی حلال حرام کی تمیز ہے، خرچہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا شریعت نے بتلایا ہے، فضول خرچی نہیں، دکھاتا نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ دکھاتے وہی لوگ ہیں، جو خاندانی رئیس ہوتا ہے نا عام طور سے وہ افان میں نہیں آتا ہے، لیکن پہلے باپ دادا غریب تھے، بچپنا بڑی ابتری حالت میں گزرا ہے، اب پیسہ آیا ہے تو بیچارہ سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ اتنی کیپیسٹی اس کی ہے کہ کہتے ہیں نا کوئی چیز ظرف سے زیادہ مل جائے تو وہ سنبھال ہی نہیں پاتا ہے کہ اب کیا کرے۔ بھائی برتن چھوٹا سا ہو ہے نا، جس میں پاؤ بھر آنے والی چیز ہو، برتن جس میں پاؤ بھر دودھ آ سکے یا سامان آ سکے، پانی آ سکے، 1 پاؤ، اب اس میں آپ 1 کلو ڈال دیں، 1 لیٹر پانی ڈال دیں یا دودھ ڈال دیں تو جائے گا کہاں؟ وہ تو گرے گا انشن، جہاں جائے گا گندی نالی میں بھی گرے گا، پاک جگہ بھی گرے گا، ہر جگہ گرے گا، کیونکہ وہ زیادہ ہے، اس کے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو اتنا ملا، اتنا ملے اس کو، لیکن اللہ دے رہا ہے آزمانے کے لیے، تو وہ ہر جگہ حرام جگہ بھی خرچہ کر رہا ہے، حلال جگہ بھی خرچہ کر رہا ہے۔ تو یہ پہچان نہیں ہے، پیسہ ہے تو دونوں جگہ خرچہ کرے گا بھائی، ایسا ہے حلال جگہ بھی دے سکتا ہے، حرام جگہ بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہاں حلال جگہ ہی دے تو جانو کہ اچھا بندہ ہے اللہ کا، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اور یہ دولت فضل ہے۔ اور اگر حرام جگہ بھی خرچہ کرتا ہے، سب جگہ خرچہ کرتا ہے، تو کیا اب یہ سمجھ جاؤ کہ دولت اس کے لیے زحمت ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ دنیاوی اعتبار سے نا اللہ نے کسی کو فضیلت بخشی ہے، ہم اس سے کمتر ہیں، تو ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں، چلو کوئی لکھ پتی ہے تو ہم 1000 پتی تو ہیں، جیب میں 1000 روپیہ تو رہتا ہی ہے، گھر میں 1000 روپیہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، خرچہ ورچہ ہونے کے باوجود پڑا تو ہے ہمارے پاس، تو ہم یہ دیکھیں کسی کے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، تو ہمیں سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا کہ پروردگار تو نے ہمیں بہتوں سے اچھا بنایا ہے۔ یہ پیسے والا ہے تو کیا ہوا، لیکن ہم سے نیچے بھی تو لوگ ہیں، تو کہا آدمی کو صبر آ جائے گا۔ کہا دنیاوی اعتبار سے نا مال و دولت میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے اعتبار سے دیکھنا ہونا کہ میں بڑا دیندار ہوں تو دیکھو کہ ہم سے بھی کچھ پرہیزگار متقی لوگ ہیں جو تہجد بھی نہیں چھوڑتے ہیں، میں 5 وقتہ نمازی ہی ہوں تو کیا ہوا، ابھی میں کم ہوں۔ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیاوی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو تمہیں صبر آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، شیخ سعدی کا واقعہ ہے، ان کا خود کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھا، جوتا نہیں تھا، تو مجھے افسوس ہوا کہ اللہ نے میری حالت آج یہ کر دی ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، ننگے پاؤں۔ تو کوفہ کی مسجد میں گئے وہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ٹانگ ہی نہیں ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، کہا پروردگار جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، ٹانگ تو صحیح سلامت ہے، اس کے بیچارے کے تو ٹانگ ہی نہیں ہے، یہ تو بیساکھی لے کر چل رہا ہے، اور ہے نا ظاہر سی بات ہے، بہت دیکھو آپ نے کتنی ابتر حالت ہے بھائی، ارے یہیں بیٹھے کتنے مانگ رہے ہیں بھائی، ہم ایسے تو نہیں ہے نا، مسجد کے دروازے پر کتنے دیکھتے ہیں ہم روزانہ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی، ان سے تو اچھا میں نے بنایا ہے نا، ہم ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے ہیں دوسرے کے آگے، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کل ہمیں ان کے جیسے کر دے تو کیا ہوگا، اپنی برادری میں، اپنے گاؤں میں، بستی میں مانگنے کی نوبت آ جائے، حالت یہ ہو جائے کوئی کمانے والا نہ ہو، ہم اکیلے کما رہے ہوں اور بستر پر پڑ جائیں تو کیا ہوگا،
پھر دوسروں کے صدقات، عطیات، زکوٰۃ، خیرات وہ آئے گی ہمارے گھر، تو اس سے تو اچھا اللہ نے بنایا ہے نا، تو ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے فضل کو اپنے اوپر بہت زیادہ سمجھیں گے کہ اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ جو ہم کسی کو پریشانی مصیبت میں دیکھیں نا تو ہم وہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ اسلام ہے۔ دیکھیے آپ نے کہا جب کسی آدمی کو دیکھو نا پریشان حال کسی بھی اعتبار سے تو کیا کہو؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا اس پریشانی سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے بہتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو کہا کہ اگر کسی کو دیکھ کر ہم ایسی دعا پڑھیں گے تو اللہ ہمیں اس پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا جس میں اگلا ہے، جس کو ہم نے دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی کمزور بیمار پریشان آ جاتا ہے تو ہم دیکھ کر پیشانی سکڑ جاتی، کون سا آ گیا ہے مانگنے کے لیے، یا کون کیا ہے اس کے سامنے کیا ہماری پیشانی پر بڑھ پڑ جاتا ہے، وہ ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہمارے برابر بیٹھ جائے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، جو ہو سکتا ہے اس کو دے دو، اس کو مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا شکر ہوتا پروردگار تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کبھی پریشانی ہمارے سر نہیں لائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پریشانی سے بچائے، مصیبت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وهم اکبر۔